نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله تبارك وتعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فاغفر له ألا من مسترزق فارزقه ألا من مبتلى فأعافيه ألا كذا وكذا حتى يطلع الفجر. رواه ابن ماجہ كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. شعبان المعظم کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور اس کی آج 10 تاریخ ہے. اگر ہم غور کریں شعبان کے لفظ میں تو یہ بھی اس کا لفظ یہ نام بھی ایک پیغام دیتا ہے. شعبان یہ 5 حروف سے مل کے بنا ہے. شین سے شرافت، عین سے علو مرتبت، با سے بر یعنی نیکی، الف سے الفت یعنی محبت، اور نون سے نور ہدایت. اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے اندر شرافت پیدا ہو جائے، اور شرافت جب آئے گی تو دنیا میں اس کا مرتبہ اور شان بلند ہوگی. شرافت اور مرتبہ بلندی انسان کو نیکی کے ساتھ ملتی ہے، اور نیکی اللہ کے ہاں مقبول تب ہوتی ہے جب انسانوں کے دلوں میں محبت اور الفت ہو. جب یہ 4 کام انسان کر لیں، شرافت بھی اپنا لیں، علو مرتبت بلند مرتبے بھی مل جائیں، نیکیوں کے خوگر بن جائیں اور آپس میں محبت اور پیار ہو، تو اللہ جل جلالہ نور ہدایت سے ان کے سینوں کو منور کر دیتے ہیں. تو شعبان المعظم کا یہ مہینہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رجب شہر اللہ و شعبان شہری، کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے. ورمضان لامتی، اور رمضان میری امت کی بخشش کا مہینہ ہے. تو رمضان شریف سے پہلے شعبان المعظم کا یہ مہینہ ہے. اس مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کے مختصر اس نشست میں شعبان کے فضائل یا شب برات کے حوالے سے کچھ بات عرض کر لوں، تاکہ اس ماہ کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ ہمیں ہو سکے. آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم کی سورہ دخان کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں. بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہ رمضان شریف کی لیلۃ القدر کی فضیلت میں نازل ہوئی ہیں، اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیہ کریمہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اگر شعبان کی 15ویں رات کو مراد لیا جائے تو مفسرین کے رائے کے مطابق اس کو صحیح تصور کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی برکت سے اس امت پر جہاں اور بہت سے احسانات فرمائے ہیں، وہیں شعبان المعظم کا مہینہ اور اس مہینے کی 15ویں شب بھی امت محمدیہ کے لیے رحمت، مغفرت اور بخشش کا سیرن بنا کر بھیجا ہے. گناہگاروں کو بخشنا ہے، گناہگاروں کے گناہوں پر پردہ ڈالنا ہے، گناہگاروں کو رحمت کی طرف آنے کی دعوت دینا ہے. یوں تو سارا سال ہی چلتا رہتا ہے، مگر کچھ خاص اوقات اور خاص دن اور خاص مہینے اللہ تعالیٰ نے ان گناہگاروں کے لیے یہ رکھے ہوئے ہیں، تاکہ یہ گناہگار لوگ جو میرے محبوب کے امتی ہیں
وہ سیزن کے دنوں میں اپنے تمام تر گناہوں سے پاک ہو جائیں اور اللہ کے حضور اپنے ندامت کے آنسوؤں سے اس کی رحمت کے خزانے لوٹ لیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو میں نے حدیث خطبہ میں عرض کی ہے، پڑھی ہے، کہ اذا کانت لیلۃ نصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے تھے۔ فرمایا قوموا لیلہا، کہ اس کی رات کو قیام کرو، وصوموا یومہا، اور اس کے دن کا روزہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ 15ویں شب شعبان کی 15ویں رات کو غروب آفتاب کے بعد آسمان دنیا کی تمام تر رحمتوں کو متوجہ فرما کے یہ آواز دیتے ہیں، ہے کوئی معافی مانگنے والا جو مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں؟ ہے کوئی روزی چاہنے والا، کوئی مصیبت زدہ کہ جو مجھ سے مصیبت دور کرنے کے لیے کہے اور میں وہیں سے اس کی مصیبت کو دور کر دوں؟ اور فرمایا اسی طرح صبح صادق تک یہ آوازیں آتی رہتی ہیں۔ تو سال بھر گناہگار پکارتے ہیں، آج اللہ فرما رہے ہیں آج میری رحمت گناہگاروں کو بلا رہی ہے، میری رحمت گناہگاروں کے دروازوں پر دستک دے رہی ہے۔ گناہ لے کے آؤ گے تو معاف کر دیا جائے گا، رزق لینے آؤ گے تو دے دیا جائے گا، اولاد لینے آؤ گے تو دے دی جائے گی، جنت لینے آؤ گے تو عطا کر دی جائے گی۔ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں؟ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں؟ دنیا تیری گلی میں، رقبہ تیری گلی میں۔ تو سب کچھ دیا جائے گا، جو کچھ بھی انسان مانگے گا اللہ جل جلالہ نے اس کو اس رات میں دینا ہے۔ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کوئی کمی نہیں۔ تو داتا سب کا داتا ہے۔ اسی رات کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں تو اللہ کے دروازے پر ہیں، صدیق اکبر کو دیکھیں تو اللہ کے دروازے پر ہیں، عمر کو دیکھیں اللہ کے دروازے پر ہیں، عثمان و علی کو دیکھیں اللہ کے دروازے پر ہیں کہ نفل پڑھ رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے رو رو کے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ لیکن افسوس کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، اپنے آپ کو امتی کہلانے والے، اس رات میں آتش بازی کے دروازے پر ہوتے ہیں۔ ہمارے بچے عام طور پر پٹاخے بجا رہے ہوتے ہیں، آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت کے آگے ایک رکاوٹ ڈالنے والی بات ہے۔ ام المومنین سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس رات کی مبارک ساعتوں کا ذکر کرتے ہوئے ان الفاظ میں بیان کرتی ہیں، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل فصلی فاطال السجود حتی ظننت انه قد قبض فلما رأيت ذاك قمت حتى حركت إبهامه فتحرك فرجعت فسمعته يقول في سجوده أعوذ بعفوك من عقابك وبرضائك من سخطك وأعوذ بك منك إليك لا أحصي ثناء عليك كما أنت أثنيت على نفسك فلما رفع رأسه من السجود ففرغ من صلاته قال يا عائشة أو يا حميرة أظننت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان بك؟ قلت لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكني ظننت أنك قبضت بطول سجودك فقال أتدريني أي ليلة هذه؟ قلت الله ورسوله أعلم قال هذه ليلة نصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم للمستحمين ويؤخر أهل الحق كما هم۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کی، جس میں اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں نے یہ خیال کیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب میں نے دیکھا کھڑی ہو کر حاضر خدمت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک انگوٹھے کو ہلایا تو وہ ہل گیا، تو میں سمجھ گئی کہ آپ ٹھیک ہیں۔ پھر کان لگا کر میں نے سنا آپ سجدے کی حالت میں رو رو کے کوئی دعا مانگ رہے تھے۔ وہ الفاظ یہ تھے، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری معافی کے ساتھ تیرے عذاب سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری خوشنودی کے ذریعے تیرے غصے سے، اور میں پناہ چاہتا ہوں تیرے عذاب قہر سے، اور تیری معافی کے ذریعے تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو اتنی خوبیوں والا ہے کہ میں ان کو گن نہیں سکتا، اور اتنی تعریفیں ہیں تیری کہ خود ہی تو ہی جانتا ہے، تو ایسا ہے
کہ جیسا تو نے اپنی تعریف کی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھا چکے اور نماز سے فارغ ہوئے تو مجھ سے فرمایا عائشہ کیا تو نے یہ خیال کیا تھا کہ اللہ کے رسول تیری حق تلفی کریں گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم نہیں، میں نے آپ کے سجدے کے طویل ہونے کی وجہ سے خیال کیا تھا شاید آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا تم جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے۔ آپ نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اور اس شب میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتے ہیں اور معافی چاہنے والوں کو معاف کرتے ہیں اور رحم چاہنے والوں کو رحم فرماتے ہیں اور بغض رکھنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ اس حدیث مبارکہ میں چند امور ہمیں ملتے ہیں۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو طویل قیام فرمایا آپ نے۔ نمبر 2، آپ نے اپنے مسعود حقیقی کو سجدے میں راضی کیا۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے غضب سے پناہ مانگی۔ نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کو طلب کیا اور آپ نے فرمایا کہ اس رات کو رحمت طلب کرنے والے کو رحمت دی جائے گی، اس رات کو مغفرت مانگنے والے کو بخش دیا جائے گا، کینہ رکھنے والے کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ قربان جائیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدوں کی گواہ عائشہ ہے۔ محبوب خدا نے سیدہ عائشہ کو تسلی دی۔ آج میں اور آپ سجدہ کرتے ہیں، ہماری زبین گواہ ہوتی ہے، جبین نیاز گواہ ہوتی ہے، بدر احد کی زمینیں گواہ ہوتی ہیں۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام کی کیا عظمتیں ہیں کہ آپ کی سجدے کے گواہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ یہ جو شب برات کی رات آ رہی ہے اس رات کو عبادت میں گزاریں، اور اس کے بعد آنے والا جو دن ہے اگر ہمت اور توفیق ہو تو اس میں ضرور روزہ رکھیں۔ ابھی اس حدیث میں آپ نے سماعت کر لیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو قیام کرو، بہقی شریف کی دل حدیث ہے، اور اس کے آگے آنے والے دن کو روزے کے ساتھ رکھو۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اندازہ لگائیے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ رات بخشش کی رات ہے، یہ رات رحمت کی رات ہے، یہ رات گناہ گاروں سے نجات کی رات ہے گناہوں سے۔ اس رات کو رحمت خداوندی خود گناہ گاروں کو تلاش کرتی ہے، لیکن بعض ایسے بد نصیب ہیں، ایسے بدبخت ہیں جن کو اس رات میں بھی بخش نہیں دیا جاتا، ان کو اللہ کی رحمت سے نوازا نہیں جاتا۔ ان کے مقدر کا کھیل ہے یا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر غضب الہی اس قدر ہو چکا ہے کہ وہ سیزن میں رحمت خداوندی کی بہاروں کے مزے نہیں لوٹ سکے۔ چنانچہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ اتانی جبرائیل علیہ السلام فقال هذه ليلة نصف من شعبان وللہ فیہا عتقاء من النار بعدد شعر الغنم۔ فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آئے پیارے آقا کے پاس، فرمایا آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر دوزخیوں کو دوزخ سے نکال کے آزاد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس رات کو مشرک کی طرف نگاہ رحمت نہیں دیکھتے، نہ کینہ پرور کی طرف دیکھتے ہیں، نہ قطع تعلق کرنے والے کی طرف دیکھتے ہیں، نہ مرد ایسا جو ٹخنے سے نیچے شلوار رکھتا ہے، یا ایسی عورت جو ٹخنے ننگے کر کے چلتی ہے، اور نہ ماں باپ کے نافرمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، اور اس طریقے سے شراب پینے والا شرابی کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ گویا مشرک، کینہ پرور، قطع رحمی کرنے والا، متکبر، ماں باپ کا نافرمان اور شرابی، یہ 6 وہ بد نصیب بندے ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ایک مشرک، ایک کینہ رکھنے والا، دوسرا جو ہے کہ قطع رحمی کرنے والا، اور اسی انداز میں چوتھا جو ہے کہ متکبر، 5واں ماں باپ کا نافرمان، اور 6واں شرابی انسان۔ آپ کو معلوم ہے سب سے بدتر گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ شرک کسی جانور کا نام نہیں ہے، شرک نام ہے اللہ کی ذات و صفات میں کسی اور کو اللہ کے برابر سمجھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی شفا دے سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور میری حاجت روائی اور مشکل کشائی کر سکتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ ایسا گناہ ہے کہ جو سارے نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں کو معاف نہیں فرماتے، اس کے علاوہ ہر گناہ گار کو معاف کر دیں گے۔ تو خدا کی خدائی میں سب سے گندا اور نجس وجود مشرکین کا ہے،
جو اللہ کے مقابلے میں جنہیں کھڑا کیا جاتا ہے. اور اللہ نے قرآن میں کہا انما المشرکون نجس، ان کے مشرک لوگ نجس ہوتے ہیں. اس لیے کوشش کرنی ہے کہ اس شرک بھی نہیں کرنا، دل میں کسی کا کینہ بھی نہیں رکھنا، اور کسی کے ساتھ ذاتی بنیاد پہ قطع تلقی بھی نہیں کرنی، اور تکبر والا بول نہیں بولنا، تکبر والا لباس نہیں پہننا، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی، اور اپنے آپ کو شراب نوشی سے بچانا ہے. اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ اس رات میں اللہ ہماری بخشش فرمائیں گے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان. میں نے حضور کو مسلسل 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے. تو اس میں معلوم ہوتا ہے کہ پیارے آقا شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے. اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم اراک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم فی شعبان قال ذلك شہر یغفل الناس عنہ بین رجب اور رمضان. فرماتے ہیں میں نے عرض کیا آپ کو رمضان کے سوا اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا لوگ اس رجب اور رمضان کے درمیان مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. میری خواہش ہے کہ میرے اعمال اللہ کے سامنے روزے کی حالت میں پیش ہوں. تو اعمال کی پیشی ایک بہت ہی نازک مرحلہ ہے، اس لیے پیشی کے وقت روزہ دار ہونے سے برگاہ خداوندی سے ضرور بندے کے اعمال کو حسن سند عطا کی جائے گی، اور برگاہ خداوندی میں ضرور اعمال کا شرف قبولیت اس کو دی جائے گی. اس لیے کوشش فرمائیں. یہ جو 15 شعبان کی رات آ رہی ہے، غالباً یہ اتوار کے دن گزر کے پیر کی رات آئے گی. آج 10 شعبان ہے، تو آپ حساب لگا لیں. اس لیے کوشش کریں گے یہ جو شعبان کی 15ویں رات آ رہی ہے، اس رات میں انسان کے زندگی کے، انسان کی رزق کے، انسان کی اولاد کے، انسان کے ساتھ متعلق جتنے چیزیں ہیں سب کے فیصلے کیے جاتے ہیں. آج ہم خوشی منا رہے ہوتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارا کفن بازار میں آ چکا ہوتا ہے. اس لیے اس رات کو عبادت میں خود بھی آپ نے گزارنا ہے، آپ نے بچوں کو بھی اس بات کا پابند کرنا ہے کہ آتش بازی نہ کریں، پٹاخے نہ بجائیں. یہ چیزیں اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، اور نیچے سے یہ جو پٹاخے بجا کے آگ اوپر بھیجی جاتی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے کبھی غور کیا اس آتش بازی میں پوری قوم کیوں مصروف ہو گئی ہے؟ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی عیاں ہوتی ہے. آسمانوں سے خدا کی رحمت تو زمین کی طرف آتی ہے تاکہ اپنے بندوں کے گناہ معاف کر کے انہیں بزرگیدہ بنایا جائے، مگر بندے ہیں کہ آگ کے شعلے آسمان کی طرف چھوڑتے ہیں تاکہ رحمت خدا بندی متوجہ نہ ہو اور لوگوں پر گناہوں کا بوجھ جوں کا توں رہے. آگ ویسے بھی شیطان کا مادہ ہے، خلقت ہے، اس لیے شیطان بھی اپنی پوری قوت صرف کر کے انسانوں کو اپنے مادہ خلقیت سے بلندی کی طرف کام کر کے لگاتا ہے. گویا اس نے حضرت انسان سے اس طرح بدلہ لیا کہ تمہارے باپ نے مجھے جنت سے نکالا اور میں تمہیں وہی کام کروا رہا ہوں. شیطان اولاد آدم سے بدلہ لے رہا ہے. اس لیے کہا نا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. کتنے گھر ہیں جو آتش بازی کے نظر ہو چکے ہیں، کتنے ہستے بستے گرانے آتش بازی سے ویران ہو چکے ہیں، کتنے سہاگ اس آتش بازی سے لٹ چکے ہیں، کتنی فلک بوس عمارتیں آج زمین میں پیوند ہو چکی ہیں. آتش بازی سے ملک کا نقصان ہوتا ہے، ملت کا نقصان ہوتا ہے، عوام کا نقصان ہوتا ہے، آپ کا نقصان ہوتا ہے. یہ رسم خواہ مخواہ اللہ کی ناراضگی کے سبب بنتی ہے. اس لیے کوشش کریں کہ 15 شعبان کی رات کو عبادت میں گزاریں، رات نوافل پڑھیں، تلاوت کریں اور ذکر اذکار کریں، استغفار کریں. انشاءاللہ یہ جو رات ہوگی، زندگی کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں، بجٹ تیار ہوتا ہے، اور رمضان کی 27ویں شب کو فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دی جاتی ہیں، ان کو کام سونپ دیے جاتے ہیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ ہمارا جو شعبان کا مہینہ ہے اس میں شین سے شرافت ہمیں ملے، اور عین سے علو مرتبت ہمیں ملے، با سے بر نیکی کی طرف ہم آگے بڑھیں، اور الفت و محبت ہمارے درمیان ہو. پھر اللہ نور ہدایت دے کے ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے. تو ایک تو اس کی کوشش کریں. دوسرا الحمدللہ ہر سال ہمارے ہاں یہاں خواتین کا دورہ تفسیر ہوتا ہے، تو 20 شعبان سے غالباً اگلا بدھ بنتا ہے، 20 شعبان سے 20 رمضان تک دورہ تفسیر کی ترتیب ہوگی. ہر سال کی طرح آپ ساری بہنیں کوشش کریں، خود بھی اور اپنی دوسری بہنوں کو بھی دورہ تفسیر میں ضرور شامل کریں. اس سے انشاءاللہ قرآن کا نور ملے گا،
ایمان کو جلا ملے گی اور انشاءاللہ آپ کے ایمان میں پختگی آئے گی۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اس رات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی خرافات اور رسومات ہوتی ہیں اللہ اپنے آپ کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو اس سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔